السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. پولیٹیکل سیناریو، سیاسی تجزیہ نگاری یا سیاست کس رخ پہ جاری ہے، یہی ایک سیاسی تجزیہ کار کا کام ہوتا ہے جو سارے دن کے اخبارات پڑھتا ہے، تمام پولیٹیشنز کی رائے دیکھتا ہے اور پھر سیاسی اتار چڑھاؤ کے حوالے سے اپنی رائے دیتا ہے. گزشتہ چند مہینوں سے سندھ کی جو ایڈمنسٹریٹیولی فیلیور ہے وہ ارباب اختیار کے نوٹس میں ہے. اچھا، اس فیلیور کی وجہ کیا ہے؟ کراچی اور حیدرآباد میں جو بیوروکریسی لائی گئی ہے، سندھ حکومت نے لائی ہے، وہ بیوروکریسی گاؤں دیہات سے اٹھ کر آنے والے وہ ایس ڈی ایم، وہ ڈپٹی کمشنر، وہ سیکرٹریز، وہ ڈپٹی سیکرٹریز، وہ سیکشن آفیسر ہیں جو جن کو کنویں سے نکال کے سمندر میں تیرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ اپنی موجی کی اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے صادر کر رہے ہیں کراچی کے عوام. ابھی کچھ دن پہلے بلا وجہ حیدری مارکیٹ کی یونین سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے پیسے مانگے، انہیں نہیں ملے تو انہوں نے پوری مارکیٹ سیل کر دی. کروڑوں کا تاجروں کو نقصان ہوا. یہ ان تاجروں کو نقصان دے رہے ہیں جن کے دیے ہوئے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ ضمیر فروش اور احسان فراموش بیوروکریسی جو ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کس طرح کلہاڑی مار رہے ہیں. اگر انہیں عرض وطن سے کوئی محبت ہے یا وہ پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں یا پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ظالمانہ جابرانہ اقدام نسل پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، جو وہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں نہ پاکستان سے محبت ہے نہ پاکستانیوں سے محبت ہے. انہیں محبت ہے تو اپنی بچوں سے، اپنی رکھیلوں سے، اپنے لوگوں سے. میں تھوڑا سا تلخ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لیک آف کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک لڑکا جو کہ پختون زبان بولتا ہے، جو کہ جس کا تعلق پٹھان فیملی سے ہے، وہ نارتھ کراچی جیسی جگہ پہ ریکوریاں کرا رہا ہے. کسی شریف آدمی کا کسی دوسرے شریف آدمی سے تنازع ہے، اس سے 2 لاکھ روپے لینے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ریکوری مجھے دے دو، میں 3 لاکھ دوں، 4 لاکھ دوں، میرا مسئلہ. اس کی اس غنڈہ گردی میں اس کے ساتھ کچھ سرکاری اہلکار بھی ملوث ہیں جنہوں نے کراچی کے لوگوں کو بھیڑ اور بکریاں سمجھ رکھا ہے. اچھا، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ باتیں میرے پرسنل ایکسپیرینس یا ود اے لاٹ آف ایکسپیرینس، ود اے لاٹ آف ایویڈنسز کے ساتھ میرے پاس ہے. یعنی ایک لڑکا جو کہ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ پختون بولتا ہے، باچا خان گروپ کا ہے، اس نے 4-6 لڑکوں کا، ایک اوباش لوگوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، وہ لوگوں کی ریکوریاں کراتا ہے. پہلے وہ جا کے ٹریڈرز کے پاس، قسطوں کی دکان والوں کے پاس ریکوریاں کراتا تھا. جو لوگ انسٹالمنٹ پہ سامان لیتے ہیں، پیسے بیچارے نہیں دے پاتے، ان کے گھروں سے سامان اٹھانا، ان کے ساتھ غنڈہ گردی کرنا، ان کو لانا، مارنا، پیٹنا. پھر اس نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے کانٹیکٹ پکڑنا شروع کر دیا کہ کسی فیکٹری کا ڈسٹریبیوٹر کے پاس 12 لاکھ روپے ہے، وہ کہتا ہے 10 لاکھ آپ کو دوں گا، 5 لاکھ میں رکھوں گا. تو پھر پاکستانی پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہاں قانون کی کیا ضرورت ہے اگر جنگل کا قانون ہی چلنا ہے؟ تو یہ لیک آف کریڈیبلٹی. اچھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی کارروائیوں میں اب کوئی سیاسی ریزسٹنس نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا 2002، 3، 4، 5 میں کہ ایسے جو عوامل تھے ان کو باندھ کے مارا جاتا تھا، ان کو پول پہ باندھ دیا جاتا تھا اور انہیں چندے کی پٹائی دی جاتی تھی. تو یہ لوگ ایسی حرکت نہیں کرتے. اب انہیں پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ منتشر ہو چکے ہیں، وہ کسی فورم پہ جا کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ فورم ختم ہو گیا. اگر کراچی اور حیدرآباد کی مقامی قیادت موجود ہوتی ہے تو وہ جا کے اپنے ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر ناظم سے شکایت کرتے ہیں، ناظم انہیں بلا لیتا ہے، ایم پی اے انہیں بلا لیتا ہے، اور وہ اگر وہاں بھی غنڈہ گردی کرتے ہیں تو پھر انہیں باندھ کے پٹائی کی جاتی ہے. لیکن اب وہ فورم ہی ختم ہو گئے، ہر شخص بدماش بنا ہوا ہے. یعنی ایک گریڈ 18 کے ایک آفیسر کو ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے گریبان سے پکڑ کے مارتا ہے، وہ پتہ نہیں سرکاری ملازمت کے بینیفٹ اس کو کیوں نہیں ملتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اردو بولتا ہے. تو یہ جو ہم کراچی اور حیدرآباد کو پاکستان کا حصہ سمجھ رہے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے.
یہ سندھو دیش ایک علیحدہ ملک ہے. دیکھیں پاکستان کے تینوں صوبوں میں میٹروپولیٹن سسٹم ہے. یہاں 1974 کا پارلیمانی نظام ہے, بی ڈی ممبرشپ ہے. یہاں کونسلر ہوتا ہے, وہاں ناظم ہوتے ہیں. وہاں لوکل باڈیز کے ہاتھ میں پولیس موجود ہوتی ہے. پولیس کا چیف جو ہے وہ سٹی ناظم ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں آپ نے ذاتی اور وقتی مفاد کے لیے پورا کراچی اور حیدرآباد سندھی قوم پرستوں کو دے دیا ہے تاکہ وہ یہاں کھل کے سندھو دیش بنائیں. اور یہ سندھو دیش وہ بدنصیب سندھو دیش ہے جس کی حفاظت بھی افواج پاکستان کر رہی ہے. تو لیک آف کٹیبلٹی, اچھا اس میں امید کی صرف ایک کرن ہے کہ سرکاری طور پر ایک بات طے کی گئی ہے کہ جی کراچی اور حیدرآباد کی یونائٹ اور متحد قیادت جو ہے اس سے بات کی جائے گی. اسی سلسلے میں ایک ڈیلیگیشن لندن بھی گیا, اس نے بات بھی کی, اور بہت حد تک ممکن ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر چلو چلو ایئرپورٹ کے نعرے لگنے لگیں. اور ایک انتہائی کانفیڈینشیل رپورٹ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کور کمانڈر ملتان جب سے لندن سے واپس آئے ہیں الطاف حسین سے مل کے, تو ایجنسیوں کا بھی سافٹ کارنر آ گیا. آج ہی میں نے الطاف حسین سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو سوشل وائرل پہ دیکھا جو ان گاڑیوں میں یا ان لوکل میڈیا کے لوگوں کے پاس ہے جو تھانے اور کرمنلز یا تھانے اور پالیٹیشین کے درمیان یعنی زینے کا کام کرتے ہیں. تو لیک آف کٹیبلٹی جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک آئینی ہاتھ سے نمٹا نہیں ہوگا, ہر ڈپارٹمنٹ خود مختار اور آزاد بنا ہوا ہے. تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں تو اس میں حق بجانب ہوں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ساکھ, اپنی عزت, اپنی ریٹ کو بچانے کے لیے الطاف حسین سے مذاکرات کرنے میں مجبور ہو گئی ہے. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ کسی قسم کی خونریزی, کسی قسم کی آفت, کسی قسم کی بلیات سے اللہ رب العزت میرے عرض پاکستان کو محفوظ رکھے. ٹوڈے وتھ شاہین میں سے شاہین عبداللہ کی جاتی.